Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. जन्नतुल बकी या कब्रिस्तान बकी के नाम से जो कब्रिस्तान मदीने का मशहूर है, मैं पहले तमहीदी तौर पर थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। फिर उसके बाद कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर में 2-3 छोटे से नुक्ते और फिर 2-3 बातें नतीजे के तौर पर या दहानी के तौर पर और एक तज्ज़िया और एनालिसिस के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएंगी इंशाअल्लाह। ये वाक़यान आज का जो दिन है बड़ा गम का दिन है, यानी ये शब जो लगी है 8 शव्वाल की, कल का दिन है, ये गम का दिन है। और इस दिन बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और इन्हीं अय्याम में, यानी इस दिन से पहले भी बहुत से आसार को मिटाया गया। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का तारीख़ी हिस्टोरिकल ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान है, बल्कि तारीख़ की रोशनी में उसकी सबक़त और उसकी ख़िदमत, यानी उसकी हिस्ट्री इस्लाम से पहले है। कुरान मजीद के सुनाने और रसूलुल्लाह की बेइज्जत से पहले भी मदीने शहर को यसरब कहा जाता था। यसरब सा से लिखा जाता है, यसरब कहा जाता था, और वो कब्रिस्तान यसरब का कब्रिस्तान कहलाता था। और ज़ाहिर है कि इवन बाद इस्लाम भी कब्रिस्तान बकी एक तरह से मदीने के हुदूद में और थोड़ा बाहर होता था। जिस वक्त तक वो छोटा इलाका मस्जिद के अतराफ़ का होता था, अब फैलते फैलते वो छोटी सी आबादी बड़ी बन गई और उसके बाद में ज़ाहिर है कि बिल्कुल वो शहर के बीचों बीच वो कब्रिस्तान कहलाता है। और इस कब्रिस्तान में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, 4 अइम्मे मासूमीन की क़ब्र मुतहर क़ुबूर मुतहरा हैं। जनाब फ़ातिमा बिन्त असद की क़ब्र है, जनाब उम्मुल बनीन की क़ब्र है, और जनाब अब्बास रसूलुल्लाह के चचा की क़ब्र है। और इसी तरीक़े से बहुत से असहाब और ताबिईन की क़ब्रें हैं, और ख़ास तौर से जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा से मंसूब क़ब्र भी इस कब्रिस्तान में पाई जाती है। और तारीख़ी एतबार से बहुत से असहाब और बहुत से ताबिईन की क़ब्रें भी इस कब्रिस्तान में पाई जाती थीं, और वहाँ पर सबके रोज़े और सबकी निशानियाँ हुआ करती थीं। जन्नतुल बकी को और उनके मज़ारात को 8 शव्वाल 1344 हिजरा, जो कि 1926 ईस्वी तारीख़ का साल बनता है। 1926 से अगर आप 2020 में से वो करें तो तकरीबन 6 साल, अगर 100 में से कम करें तो अराउंड 94 ईयर्स अगो, 96 साल पहले ये दर्दनाक वाक़या हुआ। और उन्हीं दिनों में उससे पहले सिर्फ़ जन्नतुल बकी ही को मुनहदिम नहीं किया गया वहाँ के रोज़ों को, बल्कि ख़ुद ताइफ़ में, जद्दा में जनाब हव्वा से मंसूब, जद्दा मतलब ग्रैंड मदर होता है ना, दादी, जद्दा को जद्दा ही जनाब हव्वा के हवाले से कहा जाता है कि वहाँ जनाब हव्वा का नुज़ूल जद्दा में हुआ था। तो जनाब हव्वा से मंसूब जो मुकाम था उसको ढाया गया। ताइफ़ में जो मुकामात थे उन्हें मुनहदिम किया गया। मक्का मुकर्रमा में जो जनाब खदीजा सलवातुल्लाहि अलैहा, इब्न अब्बास, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब, रसूलुल्लाह की ज़ादगाह और मौलिद, प्लेस ऑफ बर्थ, जनाब सैयदा का मौलिद और प्लेस ऑफ बर्थ, और फिर बहुत से ऐसे मुक़द्दस मकामात जो मक्का मुकर्रमा में थे उनको भी ज़ालिमों ने ढाया। बहुत सी तारीख़ी निशानियों को इन्होंने मिटाया, मक्का से, मदीना से, दीगर मकामात से। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी या आइडियोलॉजी है वो इंतहाई ख़तरनाक है।
تاریخ میں ایک شخص گزرا جس کا نام ابن تیمیہ ہے. اس کو بعض گروہ جو ہے کافی مانتے ہیں، اور بعض گروہ بہت سے مسلمان بھی اس کے نظریات سے شدید اختلاف رکھتے ہیں. انتہائی شدت پسندانہ ایکسٹریمسٹ طریقے کے نظریات، توحید کا عنوان لے کر کہ توحید کے نام پر جو ہے وہ متشدد ہوتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھیں. شفاعت اور توسل کا انکار کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کو جانا نہ صرف حرام بلکہ شرک سمجھا جائے. بلکہ کچھ نظریات تو اس گروہ کے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھا، صرف کافر ہی نہیں سمجھا بلکہ واجب القتل سمجھا. اور تمام ان نیک اور مقدس تاریخی مقامات کو کہ جہاں سے خدا کی یاد انسانوں کے دلوں میں نمودار ہوتی ہے، ان کو شرک کے مراکز قرار دیا، اور وہاں جانا صرف حرام ہی قرار نہیں دیا بلکہ ان کو منہدم کرنے کا نظریہ پیش کیا. اور یہ جو 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ کی جو تاریخ موت بیان کی جاتی ہے وہ ظاہراً 726 ہے. تو 7th اور 8th سینچری ہجری میں جو نظریہ ابن تیمیہ نے قائم کیا تھا، اس کو ایک اور شدت پسندانہ نظریے کے ساتھ محمد ابن عبد الوہاب نے یہ سلسلے کو آگے بڑھایا، جو کہ 1160 ہجرہ اور 1206 کے درمیان اس کے یہ نظریات چلے محمد ابن عبد الوہاب کے. وہ نجد و حجاز کے درمیان اس کی نظریات کا پرچار رہا، اور نظریے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے محمد ابن عبد الوہاب اور اس کا گروہ، اور ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل اور سیاسی اعتبار سے وہ جو نجد کے بدو لوگ تھے، کافی حد تک ان میں جہالت بھی پائی جاتی تھی اور ان کو سیاسی اقتدار اور پاور کا شوق تھا. تو یہ جو کمبینیشن ہوا سیاسی پاور کو حاصل کرنے، اقتدار حاصل کرنے کے شوقین لٹیرے لوگ، قبضہ کرنے والے لوگ، ان کا اور یہ نظریے شرک اور تکفیر، دوسروں کو کافر قرار دینے کا، ان دو نظریوں کا جب کمبینیشن ہوا تو اس سے یہ تباہی مچی کہ اسلامی آثار کو مٹایا گیا. 1344 میں 1344 جو کہ 1926 عیسوی صدی کا سال بنتا ہے، یہ جنت البقیع کا انہدام ہوا. لیکن اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ان مزارات کو منہدم کیا گیا تھا، تقریباً اس سے 100 سال پہلے. تو پھر اس کے بعد پھر اہل بیت کے چاہنے والوں نے اور بہت سے مسلمانوں نے مل کر دوبارہ مزار قائم کر دیے تھے وہاں پہ. لیکن پھر جب ان کا اقتدار دوبارہ حاصل ہوا تو آل سعود نے اور یہ محمد ابن عبد الوہاب کے نظریے کے لوگوں نے جب قبضہ کیا تو پھر اس مرکز کو اور تمام مراکز کو منہدم کرنے کی کوشش کی. اس درمیان میں ایسا بھی واقعہ ہوا کہ کربلا معلیٰ پہنچ کر، جب کہ کربلا کے بہت سے مومنین نجف اشرف گئے ہوئے تھے، تو کربلا میں امام حسین کے روضے کی بھی توہین کی تھی، وہاں بھی بہت تباہیاں مچائی تھیں ان لوگوں نے. اسی زمانے میں، اسی عرصے میں 12ویں اور 13ویں صدی کے بیچ. لیکن پھر مومنین نے وہاں پر مزارات کو دوبارہ اس کی تعمیر جدید کر دی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ رہا اصل واقعہ. اور میں انشاءاللہ نتیجے کے طور پر 2 باتیں اس میں عرض کروں گا. میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی وہ ایک جنرل آیت ہے جس میں آج کا موضوع بھی فٹ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سے پیغام بھی خداوند عالم کے اس ارشاد کی روشنی میں دنیا انسانیت کو ملتے ہیں. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ جو باطل پرست لوگ ہیں ان کا ارادہ، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے نور کو بجھا دیں اپنی پھونک سے. اردو میں کہتے ہیں نا پھونکنا، چراغ کو پھونکنا. جب آپ کے پاس کینڈل آن ہو جو کہ الیکٹرک نہیں ہے، جو کور نہیں ہے، ایسی
کینڈل کو جب انسان پھونکتا ہے تو بجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھونک سے بجھ جاتی ہے، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، شمع پھونکنے سے خاموش ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو باطل پرست لوگ ہیں، خدا کا انکار کرنے والے، عظمت حق کا انکار کرنے والے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ خدا کے نور کو اپنی پھونک سے بجھا دیں، اف کر کے ختم کر دیں۔ اللہ اپنے نور کو تکمیل کر کے، کمپلیٹ کر کے رہتا ہے، حالانکہ یہ بات کافروں کو اچھی نہیں لگتی۔ ایک اردو کا بہت مشہور شعر اور اس کا فقرہ ہے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ دنیا کی شمعیں، دنیا کے چراغ پھونکوں سے بجھ جاتے ہیں، لیکن خدا کا جلایا ہوا چراغ پھونک کی کیا حقیقت ہے؟ طوفانوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ تصور آپ سنتے رہتے نا، کربلا میں خون تلوار پر جیتا، گردن کی اور حلق کی جیت ہوئی خنجر پر۔ عام طور پر کوئی بھی ہوا دیے کو، چراغ کو، کینڈل کو بجھا دیتی ہے، لیکن وہ کینڈل، وہ شمع، وہ چراغ جسے خدا روشن کرے وہ کبھی بجھ نہیں سکتا ہے۔ وہ معمولی پھونکوں کو کیا، بڑے بڑے طوفانوں کو بجھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا جلایا ہوا چراغ ہے۔ اگر آپ اس کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھنا چاہیں تو عظمت رسول و آل رسول، عظمت قرآن کے چراغ کو اللہ نے جلایا، عظمت فضائل امیر المومنین کے چراغ کو اللہ نے جلایا، عظمت اہل بیت کا چراغ اللہ نے دنیا پہ روشن کیا۔ اب بنی امیہ اور بنی عباسیہ سے لے کر آل سعود سے ہوتے ہوئے زمانے کے دور حاضر کے داعش تک اور باقی جتنی باطل قوتیں ہیں، سب کے طوفان مٹ گئے، مگر عظمت اہل بیت کے چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکا۔